السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج جو شخصیت ہمارے آفس میں آئی ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد جناب عبد المالک مجاہد صاحب۔ عبد المالک مجاہد صاحب جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت سارے کتابوں کے مصنف، دارالسلام کی روح رواں اور جناب پیغام ٹی وی کے وائس چیئرمین۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں عبد المالک مجاہد صاحب کو، بہت شکریہ آپ آئے ہمارے آفس میں، ہمیں عزت بخشی۔ آج ہم جو ہے نا وہ روایتی سوال و جواب نہیں ہوگا، موضوعات سے ہٹ کے بالکل آپ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عبد المالک مجاہد ہے کون اور کب سعودی عربیہ آپ تشریف لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم شکیل کیانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے آفس میں آ کے مجھے بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جیسی شخصیت وہ میرے بھی دل میں بستی ہے۔ دیکھیے، میں سعودی عرب 1980 میں آیا، اور میں ایک عام سا مسلمان، ایک روایتی پاکستانی، پیور پنجابی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس ملک میں ہم آئے اس لیے کہ بھائی حرمین شریفین اس ملک کے اندر، والدہ صاحبہ کو حج کروائیں گے، خود حج کریں گے، اپنی معیشت کو بہتر بنائیں گے، یہ تھا اصل بنیادی طور پر۔ یعنی جب آپ آئے اس وقت بھی وہی جو سب پاکستانیوں کو خواب ہوتا ہے کہ چلو سعودی عربیہ میں جائیں گے تو حج عمرہ کریں گے، والدین کو حج عمرہ کرائیں گے، یہی پہلی بنیادی جو آپ کے دماغ میں تھا وہ یہی تھا؟ شکیل، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب میں پہلی دفعہ مدینہ شریف جا رہا تھا اور وہ تاثر، وہ شوق، وہ محبت، وہ یعنی سچی بات یہ ہے، آج بھی میں کبھی کبھار اپنے ماضی کو جب دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ حرمین شریفین کے ساتھ بے پناہ محبت ہے۔ بے شک یہ جو دین کے ساتھ لگاؤ اور پھر صحیح حدیث اور قرآن کے مطابق کتابیں لکھنا، اور پھر اتنی زیادہ قرآن کے ترجمے آپ نے کیے اور بہت ساری کتابیں لکھی، یہ کب سٹارٹ کیا اور کیوں یہ آپ کو، آپ کے خیال میں یہی کیوں نہیں آیا، کوئی اور بزنس کیوں نہیں آئے؟ کیانی صاحب، میں بنیادی طور پر تو کیلی گرافر ہوں۔ میرے والد صاحب، میرے دادا پردادا سب جو تھے، اور ان میں بیشتر ہمارے خاندان کے لوگ، انہوں نے قرآن پاک کی کتابت اپنے ہاتھوں سے کی۔ خود میرے بھی اعزاز ہے کہ میں نے بھی اپنے ہاتھ سے پورا قرآن پاک لکھا، اور میرے خیال میں آپ کے بچوں میں سے اوکاشا جو ہے وہ آپ کا وہ لیگسی کو لے کے چل رہا ہے۔ ہاں جی، بہت اچھا اس کا وہ، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ مجھ سے بھی بہتر ہے تو کوئی اس میں یعنی یہ صداقت والی بات ہے، وہ اس سے بہت اچھا لکھتا ہے وہ۔ صحیح، یعنی کہ آپ کے والدین جو ہے وہ خطاط تھے اور قرآن مجید کی خطاطی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کی ایک محبت جو قرآن کے ساتھ تھی، اور اس وجہ سے آپ نے اسی چیز کو۔ دیکھیے، جو خطاطی ہے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا، پوری زندگی جو خطاط تھے وہ، تو خطاطی کا اور پبلیکیشن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے بلڈ کے اندر ہے جو پبلیکیشن ہے۔ تو الحمدللہ جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ حالات سازگار دیکھے، میرے سامنے ایک ہدف تھا۔ ویسے تو سٹوریز لمبی ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ ہم اسلام کو انتہائی خوبصورت، جتنا ہمارا دین خوبصورت ہے اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک نیا ٹرینڈ اختیار کیا کہ کاغذ کا اگر استعمال کیا تو سب سے بہترین کاغذ، اس کی اگر ہم نے ڈیزائننگ کی ہے تو سب سے بہترین ڈیزائننگ، کیونکہ میرا خود بھی اس شعبے سے تعلق ہے، تو اس اعتبار سے پھر ہم نے لوگوں کو جو ہائر کیا وہ ٹاپ کلاس کے تھے۔ ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک پیج کے اوپر ہم نے محنت کی۔ اس کے بے شک میں دیکھتا ہوں کہ اگر دینی جو کتب ہیں ان کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ دارالسلام کا پیپر اور اس کی ڈیزائننگ ہمیشہ بہت خوبصورت اور بہت زبردست ہوتی ہے، اس کا پیپر بھی بہت کوالٹی والا ہوتا ہے۔ یہ تو میں آپ کی بات کو مانوں گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ دارالسلام کا قیام کب عمل میں آیا سعودی میں عربیہ میں؟ اصل میں دیکھیے، ہم نے اس کو بہت چھوٹے لیول پہ شروع کیا، اور اس وقت خود ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ہم اس حد تک آگے بڑھیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ غالباً 84 کی بات ہے جب ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ کہ بھائی یہ پلاننگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر ابھی نہیں آیا تھا، تو جو کمپیوٹر تھا مجھے آج بھی یاد ہے، جفالی سے ہم نے جو کمپیوٹر خریدا وہ 1,30,000 ریال کا کمپیوٹر تھا۔ جو ہم نے وہ پرنٹر خریدا وہ 35,000 کا پرنٹر تھا، جو آج کل 1,000-1,500 کو مل جائے۔ 1,000-1,500 بھی سے سستا، ٹر کر کے نا
اس میں سے وہ نکلتے تھا پرنٹ. صحیح. تو یہ وہ وقت تھا جو کہ ہم نے بڑے چھوٹے لیول پہ ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل کرم، ساتھی اچھے ملتے گئے. جی اس میں یہ کہا کرتا ہوں، میری والدہ مجھے کہا کرتی کہ تمہاری نیت بڑی درست ہے. نیت کا بھی بہت عمل دخل ہے. پھر انسان کا اللہ کے فضل و کرم کے بعد انسان کی اپنی جدوجہد محنت. میں اصل میں اس موقع پر کیانی صاحب بھی اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہوں گا، کسی بھی کام کی جو جس کو کہتے ہیں کامیابی کا ایک راز، انسان کی اپنی جو ہے نا اس کی تمنا. مجھے اپنے کام سے بے حد محبت ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ دارالسلام کے آغاز 7 سال پہلے، 7 سال پلس مائنس، میں نے ایک چھٹی بھی نہیں کی. اللہ اکبر. میری ڈکشنری میں کوئی چھٹی نہیں تھی. اللہ. یعنی عید والے دن بھی بچے میرے چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، تو میں صبح ان کو لے جاتا تھا، جھولوں پہ لے گئے ان کو سیر، اور عصر کی نماز کے بعد پھر میں آ کے دفتر بیٹھ جاتا تھا. جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی اور میں عصر کی نماز کے بعد یعنی وہ سارے کام فارغ ہو کے دفتر میں آ جاتا تھا. اکیلا ہوتا تھا، کوئی ٹیلی فون کال نہیں ہوتی تھی، تو میں بیٹھ کے کام کرتا تھا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک اگر اندازتاً کتنی کتابیں پرنٹ کی ہوں گی آپ نے؟ دیکھیے اگر تو ہم اس کے لینا تقریباً 1350 کتاب بنتی ہے، لیکن ویسے اگر اس کے والیوم گنے، اس کے سائزز گنے، تو وہ 1700 بکس جو ہے نا تقریباً پلس مائنس وہ بن جاتی ہے. صحیح. اور کتنی زبانوں میں آپ نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں؟ دیکھیے جو پہلے نہیں ہوئے تھے. جی اصل میں قرآن پاک کے تراجم تو مختلف انداز میں مستشرقین نے کیے ہوئے ہیں نا. جی جی. لیکن ہم نے جو کیے ہیں ابھی تک وہ تقریباً وہ 30 زبانوں کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. جی جی. اور اس میں جو وہ زبانیں ہیں جو سب سے زیادہ، مثال کے طور سب سے پہلے ہم نے انگلش زبان میں نوبل قرآن. نوبل قرآن انگلش میں جس وقت ہم نے کیا تو یہ الحمدللہ ہٹ ہوا. یعنی آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ مجمع ملک فہد نے میں نے یہ سارا الحمدللہ دیا تھا. اردو زبان کا ترجمہ میں نے دیا، نیپالی زبان کا ترجمہ ہم نے دیا، اور دارالسلام نے نوبل قرآن کی کم سے کم بھی 4 ملین کاپیز وہ الحمدللہ مارکیٹ کی. لاکھ ماشاءاللہ، جو پوری دنیا میں گئی. پوری دنیا میں گئی، بلکہ ہر وقت وہ چھپتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوا کبھی کہ وہ ختم ہو گیا ہے. الحمدللہ پھر اس کے مختلف سائزز تھے، مختلف اس کے یعنی پاکٹ سائز. میں دنیا کا سب سے پہلا مسلم پبلشر ہوں جس نے 25 گرام کے اوپر قرآن پاک کو شائع کیا. ماشاءاللہ. نوبل قرآن جو تھا نا پھر 90s کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس پیپر کے حصول کے لیے جو آپ نے جدوجہد کی تھی نا، مجھے ایک دفعہ آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ کن کن ملکوں میں آپ گئے کہ 25 گرام کا پیپر جو ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ پرنٹنگ کرنا یہ ایک اور بڑا مشکل عمل ہے. ماشاءاللہ اس نے بڑے احسن طریقے سے. الحمدللہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک کیونکہ نئی تھی. ہم نے وہ 25 گرام پیپر جو ہے وہ پیپر فرانس کا بنا ہوا ہے. میں جرمنی گیا، جرمنی سے ہمیں آئیڈیا ملا. ہاں جی، پھر فرانس سے پیپر ہم نے خریدا، اور وہ پرنٹنگ کے لیے ہالینڈ کی کمپنی ینگ برڈز. اچھا. تو وہ بائبل صرف چھاپتے تھے، اب بھی وہ چھاپتی ہیں. اچھا تھن پیپر کے اوپر. تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو کام کے ساتھ شدید محبت ہے. میں اپنے ناظرین پہ یہ بات بیان کروں. دیکھیے اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں نا اس کے ساتھ پہلی بات انتہائی محبت کریں. پھر وقت بھول جائیں کہ بھئی 8 گھنٹے ہے یا 9 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں. پھر آپ ہیں اور آپ کا کام ہے. جب تک آپ اپنے کام کو مکمل نہیں کر لیتے یا آپ اپنی اچیومنٹ حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت آپ بھول جائیں ہر چیز کو. صحیح. اچھا میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے کچھ ایوارڈ بھی ملے تھے آپ کو، وہ ایوارڈ کہاں سے ملا تھا؟ ہمارا چھوڑے اس بات کو. ہمارے ڈاکٹر محسن خان صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمارے مربی تھے کہ مترجم ہے قرآن پاک کے انگلش زبان کے اندر، اور صحیح بخاری کا ترجمہ انہوں نے کیا. ایک لمبی داستانیں ہیں. وہ کہا کرتے تھے ہم نے ایوارڈ یہاں پہ اللہ سے لینا ہے. اللہ اکبر. ہمیں پوچھا سے کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا آپ کی کس یونیورسٹیز میں آپ کی جو بکس ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں؟ دیکھیے مدینہ یونیورسٹی کے اندر خاص طور پر ہماری یہ جو المصباح المنیر ہے، یہ تفسیر ہے ابن کثیر کی، اس کو ہم نے اختصار کیا، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. کیا نہیں صاحب اصل میں
یہ 1600 کتابیں یا 1700 یا 1350 1400 جتنی بھی ہیں کتابیں، جی جی وہ ایگزیکٹ اس لیے نہیں کہ ہر وقت جو ہے نا کتاب چل وہ چل رہی ہے، اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی کتاب 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد نئی کتاب آ جاتی ہے۔ صحیح بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کام ہر کتاب کے پیچھے ایک نئی داستان ہے، صحیح ایک جدوجہد ہے، یہ کوشش ہے، یہ کیوں ہے کام۔ ایسے نہیں ہے کہ جو پکڑی وہ کتاب تو جناب علیہ آپ نے چھاپ دی۔ میرا اس کے اندر یہ طریقہ کار رہا، اصول رہا کہ کوئی بھی کتاب مسودہ آتا ہے میں اس کو خود دیکھتا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑا وہ عالم ہوں یا میں یہ دعویٰ کروں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے تجربہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے کے پاس ہماری ٹیم ہے، وہ بھی اس مسودے کو چیک کرتی ہے، اور اس کو چیک کرنے کے بعد یہ پروسیس ہمارا بعض کا 5 6 7 جو ہے نا شخصیات یا نظروں سے وہ مسودہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم پرنٹنگ کے لیے بھجواتے ہیں آپ کو۔ صحیح، زبردست۔ اچھا، ابھی تک آپ کے کتنے ملکوں میں آفیسز ہیں تقریباً اندازتاً؟ پہلے تو شاید بہت زیادہ تھے، ابھی ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے، تو اس نے کتنا آپ کو افیکٹ اصل میں دیکھیے، اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کتابیں لوگوں تک پہنچنا۔ جی جی تو وہ ایک زمانے میں تقریباً 28-30 ملکوں کے اندر، لیکن وہ کتابیں آج بھی جاتی ہیں۔ صحیح، میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہ دنیا کے اندر شاید ہی تو ملک ایسا ہو جہاں مسلمان نہیں بستے۔ الحمدللہ ہر جگہ مسلمان بستے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اور وہاں پر الحمدللہ کسی نہ کسی شکل میں ہماری کوئی نہ کوئی کتاب وہاں پہ موجود ہے۔ دیکھیے، حرمین شریفین کے اندر لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ جو کتابوں کے ہیں نا شوقین، جن کو پڑھنے کا شوق ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لاہوریے جو ہیں وہ گجروں والے چڑے کھانے کے جگہ جاتے ہیں نا، صحیح، ان کو شوق ہوتا ہے۔ جی جی اسی طرح کتابوں کا جو شوق رکھنے والے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ کتابیں لکھ کے لاتے ہیں، لکھ کے لاتے ہیں۔ پھر وہ تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ ان کو خریدتے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ابھی اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، جی، تو اس نے کیا جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس سے کتنا افیکٹ ہوا ہے آپ کا بزنس؟ یعنی اگر کیا نہیں، اگر سچ پوچھتے ہیں نا، تو بہت فرق مجھے نظر نہیں آتا۔ یعنی کچھ جگہوں پہ فرق پڑا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو مجھے پراؤڈلی میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر ہماری توقع سے کہیں زیادہ مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے میں اس بات کو، پھر کچھ وقت آیا کہ لوگوں نے ڈیجیٹل وہ کتابیں پڑھنے شروع کی، لیکن وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالمالک مجاہد صاحب، آپ کے ٹائم کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی محبت کا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔